تقاضا ہے پہلے حیوانیت میں کامل ہو جائیں، پھر دائرہ انسانیت میں قدم رکھیں، اور پھر خواب دیکھیں عروج و معراج و ارتقاء و ترقی کا۔ اب وہ مثال جو میں نے شروع کی تھی کہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں سب عزیز اقربا بیٹھے ہیں، دل کیا چاہ رہا ہے، نفس کا میلان کیا ہے، جسمانی وجود کا تقاضا کیا ہے، ان سے گفتگو کی جائے۔ سامنے کھانے کی چیزیں رکھی ہیں، پھل ہیں، شیرینیاں ہیں، دنیا بھر کی لذیذ غذائیں ہیں سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ اب نفس کا میلان کیا ہوگا، اسے نوش فرمایا جائے، نعمت خدا سے متمتع ہوں، اللہ کی نعمت ہے اور سب حلال بھی ہے مباح بھی ہے۔ اب انسانیت کی آزمائش ہے، حیوانیت کی نہیں، اب انسانیت کی آزمائش ہے۔ سب موجود ہے اور مؤذن نے کہا اللہ اکبر۔ اب مؤذن نے کہا اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ آپ مادی کشش کے ساتھ رہتے ہیں یا الہی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ اگر الہی ندا کو نظر انداز کیا اور مشغول رہے لطف و لذت حیات دنیاوی میں تو حیوانیت کے درجے پر رہیں گے، کیونکہ حیوانات کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ ادھر اللہ کی آواز سنی، اذان کی آواز سنی، اور آپ نے سب سے رشتہ توڑا اور کھڑے ہو گئے اللہ اکبر، نماز شروع کر دی۔ یہ جو آپ نے مادی کشش پر قابو پایا، ماں بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، بیوی بیٹھی ہے، بچے بیٹھے ہیں، بچہ چاہ رہا ہے آپ اسے گود میں لیں، آپ کا بھی جی چاہ رہا ہے بچے کو گود میں لیں، مگر سب کو چھوڑ کے آپ نے کھانے کی چیزیں رکھی ہیں، سب کو چھوڑ کے آپ نے کیا کیا، امر الہی کی پاسداری کی۔ ہر طرف سے آپ کی توجہ ہٹ گئی اور توجہ اللہ کی طرف ہے۔ یہ اللہ کی طرف توجہ کا جو لمحہ ہے، یہ آپ کی زندگی کا لمحہ معراج ہے۔ یہ معراج کیوں ہے؟ معراج کیوں ہے؟ کیونکہ آپ ملتفت کس سے ہیں، محو گفتگو کس سے ہیں، محو سخن کس سے ہیں، محو کلام کس سے ہیں؟ اللہ سے گفتگو شروع کر دیا آپ نے۔ ابھی تک ماں باپ سے گفتگو ہو رہی تھی، بھائی بہنوں سے گفتگو ہو رہی تھی، غور فرما رہے ہیں آپ؟ ابھی تک آپ دنیا کی لذتوں سے متمتع ہو رہے تھے، اور اب آپ قند سخن الہی سے متمتع ہو رہے ہیں۔ شیرینی ذکر خدا آپ کے کام و دہن کو شیریں بنائے ہوئے ہے۔ جہاں ذکر خدا، یاد خدا اور محو کلام ہو جائیں آپ خدا کے ساتھ، آپ گفتگو کر رہے ہیں اور خدا سن رہا ہے۔ کس کو خطاب کرتے ہیں آپ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، براہ راست خطاب کس سے ہے؟ اگر اتنی ہی سی بات سمجھ میں آ جائے تو پھر میں دہراؤں گا، جس وقت بھی انسان کو یہ توفیق حاصل ہو جائے کہ تمام دنیا سے غافل ہو کر، تمام دنیا کو نظر انداز کر کے، دنیا کے تمام رشتوں سے منقطع ہو کر براہ راست اپنے رب کو پکار سکے، رب سے خطاب کر سکے، وہی لمحہ اس کی زندگی کا لمحہ معراج ہے۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج لکل تقی۔